सन 18 ہجری میں مسلمانوں کو ایک خطرناک آفت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آفت تھی قحط کی آفت۔ قحط کی وجہ سے جزیرہ عرب کے مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو چکا تھا۔ چرند پرند انسان جانور سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ چکے تھے۔ قحط سے بچنے کے لیے لوگوں نے دیہاتوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آفت تھی اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس آزمائش سے نکالنے کے لیے اور اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے خلیفہ نے ایک شاندار اسٹریٹجی بنائی، اور وہ اسٹریٹجی در حقیقت جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کی بنیاد ہے، اور جدید قومی ریاستیں آج اس اسٹریٹجی کو فالو کرتی ہے جب اسے کسی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس اسٹریٹجی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس خلیفہ کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے وہ اسٹریٹجی لانچ کی۔ اسٹریٹجی در حقیقت چند اسٹیپس کا مجموعہ تھی، اور اس اسٹریٹجی کو لانچ کرنے والے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس اسٹریٹجی کا پہلا اسٹیپ کفایت شعاری تھا، جسے جدید دنیا کی اصطلاح میں آسٹیریٹی میجر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جائز اخراجات کم کر دیے، اس وقت کی بہترین غذائیں گوشت اور گھی کا استعمال ترک کر دیا، اور یہ تاریخی کلمات کہے کہ جب تک میں ان عام لوگوں والی حالت میں مبتلا نہیں ہوں گا تب تک مجھے ان کی اصل صورتحال کا اندازہ نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس آفت کے زمانے میں، اور اس کفایت شعاری مہم کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کے افراد کو بھی اس بات کا پابند کیا۔ آفت کے زمانے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک پھل دیکھا تو اس سے وہ پھل لے لیا اور فرمایا کہ مسلمان تو بھوک سے نڈال ہے اور تم پھل فروٹ کھا رہے۔ اس اسٹریٹجی کا دوسرا اسٹیپ پناہ گزین کیمپ قائم کرنا تھا۔ چونکہ مدینہ کے ارد گرد کے سارے لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ گئے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 60,000 کے قریب تھی، مدینہ منورہ جیسے چھوٹے شہر میں ان کو اکوموڈیٹ کرنا مشکل تھا، تو ان کو مدینہ کے باہر ہی کیمپوں میں رکھا گیا اور ان کو کھانے پینے کی اور رہائش کی سہولیت فراہم کی، اور یہ اس وقت کی ریاست کے فلاحی ہونے کی نشانی ہے۔ آج کل کی دنیا میں بھی ویلفیئر اسٹیٹس مشکل حالات میں اپنے شہریوں کا خیال رکھتی ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اسٹریٹجی کا تیسرا اسٹیپ امداد طلب کرنا ہے۔ جب کسی ریاست کے پاس اپنے وسائل کافی نہیں ہوتے آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ اپنے قریبی ریاستوں سے امداد طلب کرتی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں آج کل کی جدید قومی ریاستیں تو نہیں تھی بلکہ ایک بڑی سلطنت تھی، اور سلطنت کے بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، تو جو شہر اس آفت سے بچے ہوئے تھے ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امداد طلب کی۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کو خط لکھا تو انہوں نے ایک امدادی قافلہ بھیجا جو 1000 اونٹوں پر اور 20 کشتیوں پر مشتمل تھا۔ اسی طرح عراق، ایران اور شام کے گورنرز نے بھی بڑے امدادی قافلے بھیجے۔ آج کل کی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ریاست اپنے لوگوں کی سہولت پوری نہیں کر سکتی، اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھ پاتی، اس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، تو وہ اپنی قریبی ریاستوں سے اور عالمی تنظیموں سے مدد طلب کرتی ہے۔ اسٹریٹجی کا چوتھا اسٹیپ سزاؤں کو روکنا تھا۔ چونکہ ہنگامی حالات تھے اور ہنگامی حالات میں ہنگامی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اور ایک آفت کا سامنا تھا، قحط جیسی آفت کا سامنا تھا، اشیاء خوردونوش کی قلت تھی، تو اس صورتحال میں شرعی حدود کی شرائط پوری کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو کہ چوری کی سزا ہے شریعت میں، اس کو روک دیا گیا، کیونکہ اشیاء خوردونوش کی قلت کی وجہ سے لوگ مجبور تھے، اور جو چوری کرتا تو وہ مجبوری کی وجہ سے ہی چوری کرتا، لہٰذا چوری کی سزا کو موقوف کر دیا۔ آج کل کی جدید دنیا میں بھی ہنگامی صورتحال جب ہوتی ہے تو اس میں سزائیں میں تخفیف کر دی جاتی ہے، سزاؤں کو روک دیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی کا پانچواں اسٹیپ ایک فرض عبادت کو مؤخر کرنے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو چکی تھی اور ریاست کے ذمے زکوٰۃ کا جمع کرنا تھا، تو ریاست نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ملازمین کو مختلف شہر بیچ کر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اپنے ملازمین کو ان لوگوں کی خدمت پر لگا دیا جو اس آفت سے متاثر تھے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اگلے سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہنگامی حالات میں
ایسے اسٹیپس بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جس کا اثر فرض عبادات پر پڑتا ہے۔ آج کل کی جدید دنیا میں جب ایسی کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جو حکومت کے واجبات عام لوگوں پر ہوتے ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ مثلا بلوں کی ادائیگی میں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ بعد میں بھی بل ادا کر سکیں۔ اسٹریٹجی کا چھٹا اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مسلمان خدا کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں جب انہیں کسی آفت کا، کسی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ جو جدید دنیا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم میں نہیں پایا جاتا۔ جدید دنیا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم میں صرف ظاہری اسباب پر زور دیا جاتا ہے اور جو اصل وجہ ہوتی ہے یعنی کہ گناہ اور جو برے اعمال ہیں انسان کے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی انسان پر آزمائش آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو خطبہ دیا، صلاۃ استسقاء کا اہتمام کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مشکل حالات میں گھبراتا تو نہیں ہے لیکن وہ خدا کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے تاکہ خدا اس کی اس آزمائش کو دور کر سکے۔